اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف نیٹ ورک کے محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو آج کا وظیفہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت اور اسم اعظم صفاتی نام ہے، جس کا آج وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اور گھریلو کوئی بھی پریشانی ہے، آج کے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا بہت ہی پیارا سا نام، جو صرف آپ نے 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک کی آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ جو اس میں مبارک ہے، اللہ پاک کا یہ بہت ہی پیارا نام اور بہت ہی مبارک نام کا یہ وظیفہ ہے۔ آج کے بابرکت دن میں ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے آپ کی تقدیر بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کافی لوگوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن آج کے اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد جو ہوگا وہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا، آپ کا رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، کاروبار کے حوالے سے ہو سکتی ہے، گھر کے حوالے سے ہو سکتی ہے، گھر میں رزق کے بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی وہی حاجت ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے۔ تو میرے پیارے ویورز، انسانوں کو چاہیے کہ اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں، اور اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے درج ذیل طریقے پر عمل کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت کے مطابق 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے۔ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ جمالی قسم کے الفاظ پر مبنی ہے اور اکثر عاملین اور کاملین نے اس اسم اعظم قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اس کے پڑھنے سے ہر نعمت حاصل ہوتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ دولت کے لیے دنیاوی عزت اور دولت کے جو خواہش مند حضرات ہیں، وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل کام کی یہ کنجی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل یا ضرورت پیش ہے، اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو کر لے۔ اس عمل کے کرنے سے، اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے سے اس کی رزق میں برکت ہوگی، اس کی دولت میں بھی برکت ہوگی اور اللہ غائب سے دولت عطا کرے گا۔ میرا اللہ اس کی تمام تر مشکلات ختم فرما دے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی زندگیوں میں جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی رحمتوں اور برکتوں سے انشاءاللہ آپ کی کاروبار میں برکت ہوگی، رزق اور دولت کی وسیع اور کشادگی ہوگی۔ آج کی
جو ویڈیو ہے انشاءاللہ جو وظیفہ ہے وہ آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم عمل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہے، وہ جان لیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ احتیاط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے جو کہ فرض ہے، اور نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اس عمل کو آپ نے خاموشی میں کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم احتیاط ہے۔ عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ تعداد میں آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اول میں بھی 11 بار اور آخر میں بھی 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے یا کریمو یا کریمو۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ درستگی، اخلاق و صفات اور کردار کے لیے یا کریمو کا وظیفہ انتہائی مجرب اور مقبول ترین وظیفہ ہے۔ یا کریمو پڑھنے کے بے شمار فوائد و تاثرات ہیں۔ اس اسم کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا وظیفہ کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں اور مخلوق میں بھی مکرم اور معزز ہو جاتا ہے۔ یا کریمو کے ورد سے اللہ رب العالمین بندے کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ یا کریم اگر کسی کے نام کا حصہ ہو تو اس شخص کے اندر سخاوت آ جاتی ہے، اور اس شخص کے اسباب و احوال میں اس اسم پاک کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں 7 بار آپ نے پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ 7 بار یہ پڑھ کر اینڈ پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد کریں تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے اللہ پاک آپ کے اوپر کرم نوازیاں کیسے کرتا ہے۔ کوئی اس سے بڑا کریم ہے، کوئی اس سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ آج اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے، آج معافی مانگنے کا وقت ہے، تو پلیز خدارا توبہ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور آج اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔ آج اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دوستوں کو، تمام امت مسلمہ کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔